واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ نوح، اس میں 18 آیتیں ہو گئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی پیارے انداز سے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ کی قدرتوں سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبود برحق سے استدلال کیا کہ تم ان بتوں کو چھوڑو، آج ان کے نام آئیں گے۔ اللہ نے تمہارے لیے چاند اور سورج بنائے ہیں اور تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، پھر اس میں تم جاؤ گے، پھر اسے تمہیں نکالے گا۔ اور آج کے اس میں ہے، اور یہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو نصیحت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم الارض تو لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلتے پھرتے رہو۔ سبلن سبیل، راستہ، سبلن راستے۔ ہم نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت 69 میں پڑھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے ان کو چلا دیں گے، دکھا دیں گے۔ تو فجاجہ کھلے کشادہ راستے اس زمین میں بنے ہیں۔ قال نوح الرب انہم عصونی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ قرآن پاک حضور کے پاس آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے کہ نوح نے پھر فرمایا، اے میرے رب، انہوں نے، اس قوم نے جن کو میں نے 950 سال تبلیغ کی، انہوں نے میری نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، کس کی پیروی کی؟ ان کی پیروی کی جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا۔ مال اولاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں لے جائے، لیکن انہوں نے ان کے پیروی کی جنہوں نے ایسے تربیت دی، جو ان کے وڈیرے تھے، کہ نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جگہ جگہ آیت، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تم کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اس کے قوم کے کافروں نے کہا، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم تو آپ کو صرف اپنے جیسے بشر ہی سمجھتے ہیں۔ نبی بشر تو ہوتا ہے لیکن عام لوگوں جیسے نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہتے ہیں صرف ہمارے جیسا بشر ہے، یہ تو کافروں کا وہ ہے نا کہ ہمارے جیسا۔ انہوں نے بولا ہم آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذُلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیروی صرف نچ اور کمزور لوگ کرتے ہیں۔ ارے کوئی دولت مند اور کوئی بینک بیلنس والا، کوٹی والا اور بڑے کار والا آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، کمزور لوگ، دیہڑی پہ کمزور والے بیٹھتے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے کہ دیندار جو بنتے وہ کمزور لوگ بنتے، قارون جیسے لوگ نہیں بنتے، بنگلوں والے نہیں بنتے، ان کے اندر انا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ایک امام، ایک عالم دین کے پاس میں بیٹھوں، ان کی باتیں میں سنوں، ان کے اندر فرعونیت ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں آ کے بیٹھیں گے، وہ کونے میں بیٹھیں گے، ارے بولا یہ امام اس قابل تھوڑی میں اس کے پاس بیٹھوں، میرے ان کے اندر انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر انا کا مسئلہ تھا، قوم نوح کے اندر، تو کہ کمزور لوگ آپ کے بعد، اب ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہاں پہ کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ کمزور سوچ والے لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرے، اور ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے۔ استغفر اللہ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم،
یہ صرف تمہارے جیسا انسان ہے، ہم اس کی تھوڑی بات مانیں گے. یریدون ان یتفضل علیکم، اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت اپنی لے جائے. ہم اس کو اگر نہیں کرتے، اس کی بات نہیں مانتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا، ہم نے اپنے باپ دادوں سے ایسی کوئی بات نہیں سنی. ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا حتى حين، یہ ایک شخص ہے جس پر جنات ہیں، بس تھوڑا عرصہ رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. یہ قوم کی سازش تھی، وڈیروں کی سازش تھی. کس کے خلاف؟ نوح علیہ السلام کے خلاف. وقالوا، اور بڑوں نے چھوٹوں کو کہا، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور اپنے خداؤں کو مت چھوڑو، یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، اس لیے تم ان کو پوچھتے ہو. ہرگز ولا تذرن، کبھی نہ چھوڑنا. ود یہ ان کے بت کا نام تھا. سواع 2، یغوث 3، یعوق 4، نصر 5. ان خداؤں کو نہ چھوڑو، ان کے پوجے میں لگے رہو. نوح علیہ السلام کی باتیں چھوڑو، ہمارے دادا پردادا یہ پوجتے رہے. ان کے بارے میں تھوڑی باتیں کروں گا، ابھی درجہ پورا کروں. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بہرا کر دیا، گمراہ کر دیا انہوں نے مل کر. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے میرے رب ظالموں میں صرف گمراہی کو زیادہ کرنا. یہاں نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ کیا میرے خلاف سازش ہے، میں ان کے خیر خواہ ہوں. انبیاء جو ہے نا وہ ناصح ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، علماء خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ سازش کرنے والے نہیں ہوتے. وہ تو کہہ رہے تھے جہنم کی آگ سے بچ جائے. مما خطیئاتہم، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے مین بیانیہ ہے کہ غرق کیوں ہوئے. اغرقوا فادخلوا نارا، کہ یہ غرق ہو گئے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ کی بندگی نہ کی، بتوں کی بندگی نہ چھوڑی، اور غرق ہو گئے اور فوراً آگ میں داخل ہو گئے. فاتقی مال وصلات ہے کہ جیسے مر گئے. یہاں سے علماء لکھتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، کہ جیسے مر گئے قبر میں. یہ تو جو منکرین عذاب قبر ہیں، معتزلہ وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے عذاب جہنم برحق ہے تو یہ ماضی کی صیغے آئے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہاں قیامت کے دن جائیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں جہنم کی آگ میں نہیں، قبر میں یہ جہنم ہے. قبر جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یا جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو ان کے لیے یہ جیسے مرے، وہ بھلے پانی میں تھے، کوئی درندوں کو پیٹ میں ہو، کوئی ہوا میں پرندوں کے پیٹ میں، لیکن ان کو عذاب ہوتا ہے. عذاب قبر اسی کو کہتے ہیں. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، انہوں نے بڑی کوششیں کی، نہ وڈیر ان کو بچا سکے، وہ خود مر گئے، نہ ان کے بت ان کو بچا سکے، وہ خود برباد ہو گئے، اور کوئی مددگار پھر نہ پایا انہوں نے. کیوں؟ کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. جو اللہ والوں کو مانتے ہیں پھر انہیں اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. اور وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، قوم کے خلاف ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا. اللہ والا جو اللہ والے ہاتھ اٹھاتے نا، رب فرماتے ہیں پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی. 9.5 سال تک تو دعائیں کرتا رہا. اب پتہ چلا کہ یہ سازشوں پہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے. آپ ان کو دیکھیں، یا اللہ ایک گھر بھی ان کا نہ چھوڑنا، سب کے سب کو. اب کیسے طوفان آیا کہ کرۂ ارض پر صرف پانی ہی پانی تھا. انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو یا اللہ انہیں چھوڑے گا نا، یہ کیا کریں گے پتہ ہے؟ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ نہیں جانتے الا فاجرا کفارا، مگر کافر اور بدکار جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بدکار ہوتے. یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ کے عطا سے یہ بھی پتا چلا ان کی نسلوں میں بھی سب کافر پیدا ہوں گے، کہ آنے والے وقتوں میں بھی
یہ ایسے ہی اسی ریوش پہ چلیں گے اور یہ اپنے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے. رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو. یہ دیکھ انبیاء کی دعا ہے. ہم وہاں پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم خلیل نے بھی دعا کی. ہاں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا تقبل ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نوح علیہ السلام بھی دعا کرتے، اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، جو حالت ایمان میں میرے گھر میں. ہاں انبیاء علیہ السلام اولیاء کے پاس جو آتے ہیں حالت ایمان میں، شرط ہے ایمان، وہ امن پاتے ہیں. امن کہاں ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس جاؤ. حالت ایمان میں وہ جو باتیں کہے یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے. مسلمان مرد و عورتوں میں سے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور دعا کرتا ہے اور ظالموں میں سے صرف ہلاکت کو زیادہ فرما، انہیں بھی برباد کر دے. ہاں کہ ان کی بربادی ہو جائے اور یہ سب کے سب نیست اور نابود ہو گئے. ان کے بت جو ہے، ابھی ان کے بتوں کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کر دوں کہ یہ بت کون تھے اور ان میں کیا کیا باتیں ہیں. یہاں بھی ہے لیکن اس تفسیر سے چند باتیں آپ کو ان بتوں کے بارے میں بتا دوں کہ بت کہاں سے چلے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر وغیرہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے یہ تھوڑا سا سنیں. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفا، ان کی تفسیر مستند تفسیر ہے، 310 ہجری میں سن وفات ہے اس کی، میرے پاس پڑھی ہوئی عربی رکھی ہوئی اس میں لائبریری میں. اس آیت کے تفسیر میں اپنے سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں کہ محمد بن قیس نے کہا کہ یہ بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار تھے جو ان کے اقتداء کرتے تھے. جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیں تو پھر ہم کو عبادت کرنے میں زیادہ ذوق اور شوق حاصل ہوگا. انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور جب یہ نسل بھی ختم ہو گئی اور دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آباء و اجداد ان مجسموں کی عبادت کرتے تھے. نہیں، پہلے آدم علیہ السلام کے اس میں جو ہے یہ نیک اولاد میں تھے، آدم علیہ السلام کے اولاد میں. سب سنیں ذرا سنیں. جب وہ ختم ہو گئے انہوں نے مجسمے بنائے، وہ لوگ تو چلے گئے. پھر شیطان نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی. ان لوگوں نے کہا ان کے مجسمے بنا لے، ان کو دیکھیں گے جیسے کوئی اپنی پیر کی تصویر بنا لے، مجھے اس کو دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر چلتے چلتے اس کو پوچھنے لگے کہ یہ بھی مجھے شفا بھی دیتے اور روٹی بھی دے گا، بچہ بھی دے گا، اور پھر اللہ کو چھوڑ دے اس کے پیچھے پڑ جائے. اب دیکھیں آگے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے آباء و اجداد ان مجسموں کو پوجتے تھے اور انہی کی وجہ سے ان پر بارشیں برسائی جاتی تھی. بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. قتادہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ود دوم جندل میں بنو کلب کا بت تھا، یہ عرب کے لوگ جو تھے ان کے، پھر یہ انہوں نے ان مجسموں کو اپنے پاس رکھا. اور سوا جو تھا ربات میں حزیل کا بت تھا، یہ قبیلوں کے بت بنے. اور یغوث جرف میں مراد کے بنو عطیف کا بت تھا. عرب میں یہ بت پھر کہ جب طوفان نوح آیا پھر وہ سب ختم ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر بھی شیطان گیا اس کی نشاندہی کی کہ دیکھے شیطان تو اپنی کوشش کرتے ہیں نا ان بتوں کے لاشیں وہ بت نکال کے پھر اپنے اپنے میں رکھا. اچھا یہ ہیں وہ ہمارے مشکل کشا، یہ ہیں ہمارے خدا. یہ دیکھ قبیلوں میں عرب کے کن کن بتوں میں پھر وہ انہوں نے رکھے. اچھا یہ جو بنو عطیف کا بت تھا یہ سبا میں تھا جو ہم نے سورہ سبا آج پڑھی. یعوق جو تھا بلخ میں ہمدان کا بت تھا. اور نصر ذی کلاق کا بت تھا جو حمیر سے تھا. قتادہ نے کہا یہ وہ بت تھے جن کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی، پھر بعد میں اہل عرب نے ان کو اپنا معبود بنا لیا. عرب والے تو ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد تھی نا، لیکن شیطان تو آرام سے نہیں بیٹھتا. ان کا مقصد ہے اللہ سے الگ کر دو، بس ان کو مخلوق میں لگا دو بس. آگے ایک روایت اور سنیں. عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور ان کے گرد ان کے بیٹے تھے، ان میں ود، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے ود، اور انہوں نے بت کا نام پھر ود رکھا. بولا یہ دیکھ ود، یغوث،
सवा और नसर थे, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, आदम अलैहिस्सलाम के पास बैठ गए। उद इनके सबसे बड़े बेटे और सबसे ज्यादा नेक थे। ये तफसीर इमाम इब्न अबी हातिम ने हदीस नंबर 18996 पर जिक्र किया। इमाम अबू जाफर ने वुद का जिक्र किया और कहा वुद मुसलमान शख्स थे और बहुत नेक था और अपनी कौम में बहुत महबूब था। जब वो फोत हुआ तो लोग इसके कब्र पर अर्ज बाबिल में, बाबिल इसमें है, इराक में है, गए और इसकी याद में रोने लगे। जब इब्लीस ने इनके देखा कि ये तो इनके बड़े चाहने वाले हैं, इससे शिर्क फैलेगा, अल्लाह ताला को छोड़ के इनके पीछे फिर आएंगे, हाँ, उसने फायदा उठाया कि चलो इनको भी लगा दे इस रास्ते पे। तो जब इब्लीस ने इनको इनकी आवाजारी को देखा तो इनके पास इंसानी शक्ल में आया और कहने लगा, इस शख्स की याद में मैं तुम्हारे रंज व गम को देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये तो बड़ा नेक इंसान था, तुम्हें बड़ा फायदा हो सकता है, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इस शख्स की मिसाल का एक मुजस्मा तुम्हारे लिए बना दूँ, तुम इस मुजस्मे को अपने मजलिस में रख लेना, फिर तुम्हारा दिल बहल जाएगा, तुम्हें तसल्ली होगी कि हमें ये वो इसी तरह था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। सो इसने ऊद की मिसाल का एक मुजस्मा बना दिया, किसने? शैतान ने। और उन्होंने इसको अपनी मजलिस में रख लिया और वो इसको याद करते रहते थे। जब इब्लीस ने देखा कि वो इसको बहुत याद करते हैं तो उसने इन लोगों से कहा कि ख्याल है मैं तुम में से हर एक शख्स के घर में ऊद की मिसाल का एक मुजस्मा बना दूं। ये एक तो मुश्किल है, हर एक के घर में अलग अलग ऊद बना लेता हूं, अरे तुम्हें सुकून मिलेगा। हाँ, अब देखें अल्लाह से किस अंदाज से हटा रहे। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आज कितने मुसलमान भी जो है ना अल्लाह को छोड़ के पता नहीं क्या क्या चीज़ों में लग गए। अल्लाह ताला गुमराही से बचाए, बोलो आमीन। इन लोगों ने इस पेशकश को भी कबूल कर लिया, बोला ये बड़ा खैर ख्वाह आया है, हाँ जाली पीर ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और वो इन मुजस्मों को देखकर ऊद को याद करते रहे। फिर इनकी नस्ल ने अपने आबा व अजदाद को ये कहते हुए देखा और ये भूल गए कि इनके आबा व अजदाद सिर्फ इन बुतों को देखकर ऊद को याद करते थे, हत्ता कि इन्होंने अल्लाह को छोड़ के इन बुतों को अपना माबूद बना लिया। फिर वो नस्ल दर नस्ल इन बुतों की इबादत करते रहे और अल्लाह को छोड़कर उठते बैठते, अरे ऊद मुश्किल कुशा, अरे ऊद मेरे बट्टे को सेहत दे, अरे ऊद मेरा बीमार है, अरे ऊद। बोला ये एक बुजुर्ग था ना, अब उन्होंने उसकी इबादत बुतों की शक्ल में वो आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम सब इसी पर डटी हुई थी। बाज ने ये भी कहा, ये इमाम बुखारी की एक रिवायत है कि इब्न जुरैज से रिवायत है हज़रत इब्न अब्बास ने कि कौम नूह में जिन बुतों को इबादत करते थे वो बुत अरब में अब भी हैं। रबाउ तो वो वदमुल जंदल में बनु कलब का ये चलते चलते आखिर में इन्होंने कहा कि बुखारी जिल नंबर 4920 में इन्होंने भी ये इमाम बुखारी ने भी इसको नकल किया कि ये बुत जो थे ये बुत हो। अब देखे इस्लाम में मुजस्मे बनाना हराम है कि तस्वीर तो उनके हुक्म में नहीं है, लेकिन उलमा इस पर सख्ती करते हैं कि एक आम तस्वीर है वो अलग बात है, अगर ताज़ीम करोगे तो बहुत बड़ा गुनाह है। तस्वीरों के कल को ख़तरा हो सकता है कि कल अल्लाह ना करे कोई अपने उस्ताद की अपनी पीर की तस्वीर रखे, फिर उसको देखे कि तू मेरी मुश्किल आसान कर, अल्लाह की पनाह, और अल्लाह को छोड़ के। क्योंकि उलमा ये नेक लोग तो ये बताते हैं कि अल्लाह की बंदगी करो, हाथ 2 रकात नफिल पढ़ो जैसे रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सहाबा का तरीका, औलियाउल्लाह का तरीका है कि अल्लाह की बंदगी से नहीं। आज हम सूरत नंबर 33 आयत नंबर 41 में पढ़ा, ए मुसलमानों उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। और फिर कामयाब लोग वो आयत नंबर 35 में हमने पढ़ा कि वो मुसलमान मर्द औरतें जो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। याद करने का माना ये होता है कि कब ज़रूरत पड़ी या अल्लाह ये, क्योंकि अल्लाह देने से खुश होता है। मखलूक से आज मैंने अनीस को बोला, अनीस 100 रुपये दे दे,
شاہ صاحب 50 روپے، ایک دن 2 دن، خدا کی قسم یہ پریشان ہو جائیں گے۔ دیکھ اللہ وہ ذات ہے مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اسباب الگ الگ ہیں، یہ وسیلہ کوئی بھی ہے وہ الگ ہے، کوئی یہ بولے کہ یہ تو فلاں نہیں، آپ ایک وسیلہ سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ماں اب کسی کوئی مشکل آ گئی، اب آ کے رو کر 2 رکعت نفل پڑھی، دیکھ کہ مہربان کوئی ہوگا وہ تمہیں دے گا انشاءاللہ۔ لیکن مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، کس کے دل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ان لوگوں نے بت پرستی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ اتنا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوتی، جس کو ہم شرک اور کفر کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے آخر کار اس قوم کے خلاف ہاتھ اٹھائے اور الف سے لے کر یا تک صفحہ ہستی سمیٹ گیا، اور دنیا والوں کو آج بھی ہم پیغام دیتے ہیں، اے بتوں کو پوجنے والے، اے ہندوستان کے ہندوؤں اور اس کرۂ ارض پر رہنے والوں، یہ بت تمہارے مشکلیں آسان نہیں کر پائیں گے، یہ بت تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے خلاف سازش کی، بولے اس کا دماغ خراب ہے، یہ دیوانہ ہے، اور ہمارے بہت کچھ کرتے ہیں، تو پھر کر کے دکھاتے نا۔ تو ہم تمہیں آج دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے اور تم اسی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ دنیا کا نظام دنیا کے اس سے اسباب سے چلتا ہے، لیکن معبود برحق وہ صرف اللہ ہے، بس اللہ۔ کریم مولا سے دعا ہے اسی کی بندگی نصیب ہو، رسول اللہ کی پیاری سنتوں کے مطابق، رسول اللہ کے پیارے تعلیماتوں کے مطابق پیارے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے مسلمانوں کو یا اللہ دین اسلام پر یا اللہ استقامت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو نیکوکار مزید نیکیاں کرنے والے بنا دیں، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے، جو بے روزگار ہے رزق حلال سے مالا مال فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت نصیب فرما۔ آؤ سورہ نوح کی اصال ثواب، آج درس پورا ہوا، تمام مرحومینوں کے اصال ثواب ہے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب مرحومینوں کو گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا، زندوں کے لیے اصال ثواب ہے، دین اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔